بہاروں کو سلام. بالکل بند ہے کنواں؟ رات کو وہ پانی نکالتا ہے. اچھا اب اس کا ذرا واقعہ بیان کریں، کیا تھا مسئلہ؟ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزرے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ پاک بھی تھے، تو یہ دوسرے دشمنوں نے اس میں زہر ڈال دیا تھا. یعنی سرکار نے خود جا کے پہلے لابے دان ڈالی، پھر پانی صحابہ کو پلایا. وہ دور کہیں چھپ کے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسا معاملہ ہو گیا، زہر ہاتھوں سے ڈالا ہے اور یہ سارے بچ گئے. اچھا پھر وہ خود آئے ہیں تو انہوں نے پہلے پانی نکال کے اپنے غلام کو پلایا ہے. یہ جو واقعہ ہے یہ ہجرت مدینہ کے وقت ہوا ہے؟ میرے خیال میں اسی وقت آپ گزرے لیکن یہ معلوم نہیں کنفرم، کیونکہ اس وقت تو اور لوگ نہیں تھے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابوبکر صدیق ہی تھے، اور آپ جو واقعہ سنا رہے ہیں ہاں یہ بات کا ہے. یہ لیکن واقعہ قافلے کا وہ. بہرحال میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں اس خطے میں جا بجا موجود ہیں. میرے آقا کا مبارک وطن ہے. یہاں کے رہنے والے بتاتے ہیں کہ یہ ایک کنواں ہے جو اب بند ہے، اور اس کو اب بیر مغلق کہا جاتا ہے. اس کا بورڈ لگا دیا، یعنی یہ کنواں بند ہے. حالانکہ اس کنویں کا واقعہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ اس مقام سے گزر رہے تھے، اور یہاں پر آنے سے پہلے جب کفار کو پتہ چلا کہ یہاں سے گزرنا ہے تو اس کنویں میں زہر ملا دیا گیا، اور یہ چھپ کر یہاں پر دیکھ رہے تھے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں پر قریب آ کر اپنا لعاب دہن ڈالا، اور پھر سب سے پہلے پانی خود نوش فرمایا، پھر صحابہ کو پانی پیش کیا، اور اس لعاب دہن کی برکت سے یہ جو زہر والا کنواں تھا یہ میٹھے پانی میں تبدیل ہو گیا. آج بھی عاشقان رسول اس کنویں کا پانی تبرکاً استعمال کرتے ہیں. یہاں کے رہنے والے یہ بتاتے ہیں، بڑی مشکل سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ تلاش کیا اور معلومات کی اور ہمیں یہ معلومات ملی. تو بہرحال ہمیں عقیدت کا ثواب ملے گا. ہو سکتا ہے کہ تاریخی واقعات میں بعض اوقات وہ چیزیں اوتھنٹیکیٹ نہ ہوں، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پر جائیں جو واقعی وہ جگہ نہ ہو جس کے بارے میں جو بات مشہور ہے، لیکن علماء یہی کہتے ہیں کہ چونکہ ہم عقیدت کی وجہ سے گئے، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کی وجہ سے آئے، تو ہمارا آنا، ہمارا اس جگہ کی زیارت کرنا اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ضرور مقبول ہوگا، اور اس کی ہمیں برکتیں ملیں گی. ہم اس مبارک جگہ پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں عطا فرمائے، اور اس مبارک کنویں کی برکت سے ہمیں جام کوثر پینا نصیب فرمائے. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غمزدہ جو بھی دربار میں آ گیا، شاہ کی وہ نگاہ کرم پا گیا، سارا رنج و الم اس کا کافور ہے.